جی بتائیں جو آج یہ غم کی خبر ہے۔ آج یہ جو ہم اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، یہ احتجاج کم ایک تعزیتی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں پورے عالم اسلام کو کہ کل جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدرِ مملکت جناب آیت اللہ رئیسی ابراہیم رئیسی صاحب کا جو کل وہاں پہ شہادت ہوئی ہے، اور ابھی تو پورا تحقیقات جو اس وقت چل رہی ہے، اور ابھی سرکاری طور پر اس کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ آیا یہ کسی ملک کی یا غیر کسی ایجنسی کی سازش ہے یا کوئی حادثہ ہے، لیکن اس پر ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن ہم پورے عالم اسلام کو اس وقت تعزیت دیتے ہیں، اور ہم اس وقت اپنی سرکار جو ہمارے ریاست کی سرکار ہے اور جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر آج جو قومی پرچم ہے اس کو نیچے اتارا ہے اور سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا ہے اور سرکاری شوق منانے کا بھی اعلان کیا ہے، اور پورے دنیا کے ساتھ ہم عالم اسلام عموم اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کے پوری جو قوم ہے اور پوری جو وہاں کی قیادت ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس سوگ میں باضابطہ جو ہے حصے دار ہے اور سوگ منا رہے ہیں، کیونکہ آج جس لیڈر کی اور آج جس قیادت کی ہمیں ضرورت تھی اور اس قیادت سے ہمیں محروم ہونا پڑا، اور ہم یہ اس کا باضابطہ انتظار کریں گے جب تک سرکاری طور پر اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی آیا یہ کسی غیر ملکی ایجنسی کی سازش ہے یا پھر کوئی حادثہ ہے۔ لیکن فی الحال ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے لیے جو ہے کہنا مناسب ہوگا۔ دنیا کا ہر مظلوم سوگوار ہے، آج دنیا کا ہر مومن سوگوار ہے، آج دنیا کا ہر مسلم سوگوار ہے، کیونکہ امت مظلومہ امت مسلمہ کی مظلوم آواز بن کر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی صاحب پورے طاغوتی نظام کو للکار رہے تھے۔ اس وقت ہم سوگوار ہیں، ہم امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف رہبر معظم اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، ہم تمام مظلومین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ میں صرف آیت اللہ ابراہیم رئیسی صاحب کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی فرصت ملی ہے، کبھی ایک لمحے کی فرصت ملی ہے، تو آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے جواب دیا کہ مجھے 30 سالوں میں کبھی ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملی، میں کبھی بیکار نہیں رہا۔ یہ ہمارے لیے شعار ہے، یہ تمام ان مومنین کے لیے شعار ہے جو اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اس کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ ہم اس وقت ایک بار پھر تمام مظلومین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو۔ انہوں نے کبھی مسلک نہیں دیکھا، وہ فلسطین کی آواز بن کر گرجے، وہ قرآن کی آواز بن کر UN آفس میں گرجے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کا مسلک نہیں پوچھا، کسی مظلوم کا مسلک نہیں پوچھا، کسی مظلوم کا مذہب نہیں پوچھا۔ ہم اس وقت ان مظلومین کی خدمت میں جو مسلمان نہیں ہیں، ان مظلومین کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔